صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ ہمارا جو عنوان سخن ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام، کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام رکھا گیا ہے، ان کو کیا مقام دیا گیا ہے. تو ناظرین، یہ جو لفظ مقام ہے، آج ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر فائز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور یہ بہت ہی آسان ہے کہ انسان دنیا میں مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن مقام اسلام کے نزدیک حاصل کرنا، یعنی خدا کے نزدیک حاصل کرنا، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. یعنی مقام جو ہے وہ دنیا میں بھی ہونا چاہیے، اور ایسا مقام بنانا چاہیے جو ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو خداوند عالم نے یہ جو مقام ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے، تو خداوند عالم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے، جو شخص یعنی نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، بے شک وہ کیا ہے، اس کا دنیا میں بھی مقام ہے اور آخرت میں بھی مقام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو. یعنی ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد اگر دنیا میں اعمال کو انجام دے رہا ہے تو خداوند عالم اسے آخرت میں بھی اس کو مقام بلند دے گا، نہیں. بلکہ اگر ایک خاتون دنیا میں اپنی زندگی کو خدا کے جیسے خدا نے کہا ہے اس طریقے سے وہ گزر بسر کر رہی ہے، تو خدا نے واقعاً ذرے ذرے کا اس کا حساب و کتاب دے گا، اور اسے وہ مقام و مرتبت بخشتا ہے جس کی وہ حقدار ہوتی ہے. تو ناظرین، آئیے جانیں کہ اسلام میں ایسی بہت ساری خواتین، تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو واقعاً ہمارے لیے مثال ہیں. اسلام میں انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ آج بھی وہ شخصیات تو موجود نہیں ہے لیکن ان کا نام موجود ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا جناب ختیجہ کے بارے میں، تو بات پوری طرح سے یعنی واضح تو نہیں ہو پائی تھی. تو جناب ختیجہ یعنی کہ جو اسلام پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہے، ان کے بارے میں جانا کہ وہ ایک بزنس میں ویمن تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، یہ آج ہم جانتے ہیں. ناظرین، جس طرح سے جناب ختیجہ جو ہے وہ تجارت کے لیے جانی مانی جاتی تھی، یعنی کہ ملکۃ العرب. اور آپ نے دیکھا ہے ایک چیز، آج کے دور میں اگر کوئی ازدواج کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، تو لڑکی والے یا لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی آج کے دور میں ازدواج کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ لڑکی کے پاس نوکری اچھی ہے، سیلری اس کی اچھی ہونی چاہیے، گورنمنٹ جاب ہے تو اور بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے خود کا، گاڑی بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ان کی بیٹی کی جو زندگی ہے وہ اچھے سے گزر بسر ہو سکے. اگر آپ انہی گھر والوں سے کہیے کہ ہم آپ کی بیٹی کے لیے ایک ایسا رشتہ لے کر آئے ہیں کہ لڑکا مومن ہے، پرہیزگار ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، تو جواب آج کے دور میں دیکھیے بہت ہی کم تعداد میں آج ملیں گے جو تیار ہوں گے. یعنی کہ اتنا کماتا ہے کہ وہ گھر کے جو ہے وہ خرچ کو پورا کر سکتا ہے، اور بہت ہی اس کی جو ہے یعنی معاشرے میں عزت ہے، اور اپنے ایمان اپنی اچھی جو کوالٹیز ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے.
تو لوگ کہیں گے کہ جو گھر والے ہیں، تو جواب تو یہی ہوتا ہے کہ کیا نماز سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ جب تک کہ گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، تو پھر شادی کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اب آئیے جناب خدیجہ کی زندگی کے بارے میں، کہ جن کے حسب و نسب پوری جگہ، پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے مال کی وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے مال، حسب و نسب کی وجہ سے لاکھ یعنی کئی لوگوں نے، جو مشرکین تھے، عرب کے لوگ تھے، امیر تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب اظہار کیا شادی کا کہ ہم مطلب شادی کرنا چاہتے ہیں خدیجہ کے ساتھ۔ لیکن جناب خدیجہ نے اپنی ذہانت سے کام لیا اور کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ازدواج کے لیے، جیسے وہ اگر امیر تھی تو وہ بھی دیکھتی کہ میرا جو اسٹیٹس ہے وہی اسٹیٹس کے مطابق جو ہے میرا ہسبینڈ ہونا چاہیے، نہیں، انہوں نے جو ہے روحانی خصوصیات کو دیکھا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ان کے عقائد تھے، ان کے عقائد کو سمجھا، اور ان کے عقائد کو سمجھنے کے بعد ان کی دیانت داری، ایمانداری، یعنی ان کی جتنی بھی کوالٹیز، اس کو دیکھا، اس کو جانا اور شادی کا اظہار کیا۔ تو یہاں جناب خدیجہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ اگر ایک خاتون کے لیے رشتہ اگر کوئی رشتہ لینے جائے تو دیکھے کہ لڑکے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بے شک ناظرین، یہ جو مال دنیا ہے یہ پتہ نہیں آج لڑکی کے پاس ہے، کل نہیں رہے گی، لیکن یہ جو کوالٹیز جو نیک ہوتی ہے، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی جو ہے نہیں جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے جناب خدیجہ کی زندگی سے یہ جو ہے ایک چھوٹا سا سبق ہے، جس سے ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، پرسکون گزر سکتی ہے۔ تو ناظرین، جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت، جتنی بھی دولت تھی، وہ ساری دولت کیا کر دی، اسلام پر قربان کر دیا۔ اسلام پر ایمان لانا الگ بات ہے، ہر انسان، آج ہم بھی ہیں، اسلام پر ایمان لائیں، لیکن ایک ایمان لانا جس طرح سے جناب خدیجہ ایمان لائی ہے، یعنی کہ جناب خدیجہ نے کیا کیا، اسلام کو دل سے اپنایا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس اتنی دولت تھی، کچھ حصہ دے دے، ضروری ہے پورا حصہ دینا، کچھ حصہ اپنے لیے باقی رکھتی، اپنے آرام کی زندگی کی، نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا میں ہمیں نبی کی، یعنی کہ نبی کی کیسے پیروی کرنی ہے، ان کے لیے کیسے دفاع کرنا ہے، انہوں نے ایک خاتون ہو کر اس کو بخوبی انجام دیا۔ اسی لیے خدا کے نبی جو بغیر وحی الہی کے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ جناب خدیجہ کے لیے، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کوئی میری باتوں کو یقین نہیں کر رہا تھا، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تب خدیجہ نے کیا کیا، میری باتوں کا یقین کیا، میری باتوں کی تصدیق کی۔ جب لوگ مجھ سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، مجھ سے دولت چھین رہے تھے، تب خدیجہ نے اپنی پوری دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دی، اور میں نے پھر کیا کہتے ہیں، روایت ملتا ہے کہ جو دولت جناب خدیجہ سے ملی تو اس کو جو ہے، جو مخروض تھے ان کے قرضوں کو دور کیا گیا، جو اسیر تھے ان کو آزاد کیا گیا، یعنی کہ اس طرح سے جو ہے اسلام پر جو کمزور جو چیزیں تھیں، اس چیزوں کو جو ہے فائدہ پہنچا۔ اور بات صرف یہی نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے، اگر وہ مطلب آسائش کے گھر سے آئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے سسرال میں بھی وہی آسائش ملے، کیونکہ ہم ایک نقطہ اور دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ جو ملکۃ العرب ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، غار حرا میں رسول خدا جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا سے ملاقات، یعنی کہ عبادت کے لیے یا جو ہے وہی کے لیے، اکثریت وہیں رہتے تھے۔ تو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی، جناب خدیجہ جو ہے غذا پکا کر، یعنی کھانا پکا کر
ان کے لیے غار ہرا میں لے جایا کرتی تھی. بات تو آسان ہے، میں نے ایک لائن میں بول دی، لیکن یہ جو راستہ ہے مکے سے گزر کے غار ہرا تک کے جانے کا بہت ہی مشکل راستہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج سڑک بنی ہوئی ہے، روڈ بنی ہوئی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، مشین ہے، چلے گئے گاڑی سے. نہیں، بلکہ وہ ایک پہاڑوں کے اوپر، وہ جو غار تھی وہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی تھی کہ آج کسی ہمت والے انسان سے کہا جائے کہ بھیا یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ تو وہ بھی کترائے گا کہ کیسے چڑھیں، اتنی دشواریاں تھیں اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے. لیکن جناب خدیجہ اتنی محبت کرتی تھی رسول خدا سے، اتنا اشتیاق رکھتی تھی دین اسلام کہ انہوں نے جو ہے کھانا دینے کے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام کر کے وہ غار ہرا میں جاتی تھی اور رسول خدا دیتی تھی تاکہ وہ سکون سے خدا کی عبادت کر سکیں اور ان کو کوئی خلل نہ پیدا ہو. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ آج جب ہمارے شوہر اگر ہم سے کچھ کہتے ہیں یا بار بار اگر دوڑا دیتے ہیں چند تک کے تو ہم کتنا تھک جاتے ہیں. لیکن یہاں جناب خدیجہ جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جو ہے ہمیں کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن یہاں شوہر بھی ایسا ہے جو ہر وقت ہر لمحہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے. یعنی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں تو رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی، اور دونوں نے اپنی اس زندگی میں یعنی کہ اس زندگی میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث رہے. جب بھی جناب رسول خدا کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو جناب خدیجہ جو ہے ان کے لیے ایسے اعمال کو انجام دیتی تھی جس سے رسول کو سکون پہنچے. تو ناظرین ایسے ہی جب ان کا اتنا اشتیاق ہے تو پھر جب رسول خدا معراج پہ گئے، ملتا ہے روایت میں کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو حضرت جبرائیل کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ کیا تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بس ایک کام کیجیے گا کہ جب آپ زمین پر جائیے گا تو خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا. دیکھیے فرشتے بھی جو ہیں وہ خدیجہ کو سلام کر رہے ہیں، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کی وجہ سے جو ہے فرشتے بھی ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ رہے، جھک رہے. صرف یہاں تک کہ نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کے ذریعے خدا نے بھی جناب خدیجہ پر سلام بھجوایا ہے کہ سلام ہو خدیجہ پر. اور جب 3 سال شیب ابو طالب میں جب جناب رسول خدا رہے اور وہ دشواریاں سہی کہ ان تک کے جو شیب ابو طالب ہے یہ ایک وادی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی. یہاں ایسی زندگی گزری ہے کہ جو مصیبت اس شیب ابو طالب میں دی گئی ہے مشرکین کی طرف سے وہ واقعاً جو ہے بہت ہی رنجیدہ باعث ہے. یعنی کہ بہت ہی مصائب کے دن گزرے ہیں جناب خدیجہ رسول خدا پر، کہ یہاں تک کہ انہوں نے مشرکین نے جو ہے کھانے پینے کا سامان تک کے روک رکھا تھا کہ وہاں نہ پہنچے. اب آپ خود ذرا سوچیں جہاں کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچتا ہے وہاں 3 سال ملکۃ العرب نے کیسے گزارے ہوں گے. لیکن جو خدا پر صبر رکھتا ہے، جو خدا بند عالم پر ایمان رکھتا ہے تو خدا بند عالم بھی اس کی عمل کو جو ہے اس کی عمل کی جزا دیتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ خدا بند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی کے ذریعے کہا کہ خدیجہ کے لیے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت زمرد کا محل ہے جس میں ان کے نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی بیماری ہوگی، اور یہ محل جناب خدیجہ کا ہوگا، اور وہ جنت کی 4 خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے. تو یہ مقام منزلت جناب خدیجہ نے اپنی ذہانت اور ایمان کی وجہ سے پایا کہ آج اسلام جو پھیلا ہے وہ 2 چیزوں کے ذریعے، ایک جناب خدیجہ کی دولت اور دوسرا حضرت علی کی تلوار. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی.